جنگ بدر 17 رمضان جمعہ کا دن ہوئی تھی۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچ لے کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے قول کے مطابق دنیا میں ہر چیز مر جاتی ہے، یعنی ہر چیز فانی ہے، مگر خون شہادت کے ان قطروں کے لیے جو اپنے اندر حیات الہیہ کی روح رکھتے ہیں کبھی فنا نہیں۔ پھر ایسے خون شہادت کا کیا مرتبہ کہ جس میں لڑنے والوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کو اپنا مرکز عمل سمجھا۔ دنیا کی تاریخ لڑائیوں اور جنگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن وہ جنگ جس کا مدعا نہ جہانگیری ہو، نہ اقتدار کا شوق، نہ مال غنیمت جمع کرنے کا لالچ، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دل و گردہ چاہتی ہے۔ آپ تمام غزوات اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو ان میں دو ہی چیزیں قدر مشترک نظر آئیں گی۔ اول جہاد فی سبیل اللہ، دوم اپنی مدافعت۔ اسلام کی پہلی جنگ بدر بھی مسلمانوں نے اپنی مدافعت میں مشرکین مکہ سے لڑی تھی۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری جمعہ کے دن کفار مکہ اور اہل ایمان کے درمیان بدر کے مقام پر معرکہ ہوا۔ یہ ایک گاؤں تھا جس کا نام بدر تھا، یہاں ہر سال میلہ لگتا تھا۔ یہ مقام شام سے مدینہ جانے کے دشوار راستے سے ہو کر گزرتا ہے۔ مکے کے تجارتی قافلے یہاں سے ہو کر گزرا کرتے تھے۔ قریش کے تجارتی قافلے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھڑپ ہو گئی، جس میں قریش کے ایک رئیس اعظم کا بیٹا قتل ہوا اور 2 گرفتار ہوئے۔ اس واقعے نے قریش کو مشتعل کر دیا۔ نیز انہیں اطلاع ملی کہ ان کے تجارتی قافلے پر مسلمان حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب باتوں کا پتہ چلا تو انہیں بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے اس کا خون بہا ادا کر دیا اور قیدیوں کو رہا کر دیا، مگر قریش جو کہ مسلمانوں کی ہجرت اور ان کی بڑھتی ہوئی تعداد سے سخت خائف تھے اور موقع کی تلاش میں تھے کہ کسی طرح ان کو شدت نقصان پہنچایا جا سکے، وہ اس سنہری موقع کو ہاتھ سے کیسے جانے دیتے۔ کفار قریش کو بدر کے مقام پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچ چکا ہے، تو کئی سرداروں نے مشورہ دیا کہ اب لڑنا ضروری نہیں، لیکن ابو جہل نہ مانا اور فوج آگے بڑھی۔ قریش چونکہ پہلے پہنچ گئے تھے، اس لیے انہوں نے مناسب جگہوں پر قبضہ کر لیا۔ باخلاف مسلمانوں کی طرف کوئی چشمہ اور کنواں نہ تھا۔ زمین ایسی ریتیلی تھی کہ اونٹوں کے پاؤں ان میں دھنس جاتے تھے۔ تائید اعزازی سے بارش ہوئی جس سے گرد جم گئی۔ مسلمانوں نے جا بجا پانی روک کر چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے تاکہ وضو اور غسل کے کام آ سکے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد مشرکین کے مقابلے میں انتہائی قلیل تھی۔ مشرکین مکہ کی تعداد جو کہ 1000 تھی، جس میں 300 گھوڑے اور 700 اونٹ تھے، جبکہ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جس میں 70 اونٹ اور صرف 3 گھوڑے تھے، باقی پیدل تھے۔ مگر ان صحابہ کرام کے دل جذبہ ایمانی کی طاقت سے مالا مال تھے۔ انہیں اپنے اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بھروسہ تھا۔ لشکر اسلام کا یہ قافلہ 16 رمضان المبارک کو بدر کے مقام پر پہنچا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر ایک خاص جگہ ہاتھ رکھتے اور فرماتے کہ فلاں کافر کے مرنے کی جگہ ہے۔ حضرت عمر اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دوسرے روز جنگ ختم ہوئی تو ہم نے ان نشانات کی جگہ کو دیکھا، ہر کافر اس جگہ مرا پڑا تھا جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تھے۔ اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنگی ہیڈ کوارٹر کے طور پر ایک جھوپڑی بنائی گئی۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے رات بھر آرام کیا۔ صرف ایک ذات تھی جو رات بھر نماز اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت رقت آمیز لہجے میں دعا فرمائی، یا اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اسے پورا کر۔ اے اللہ، اگر آج اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی
تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رقت آمیزی دیکھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے آپ کی یہ دعا ہی کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب آپ کی دعا اور وعدہ کبھی رد نہیں کرے گا۔ دوسرے دن جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں زیادہ تر صحابہ کرام و کفار قریش آپس میں قریبی رشتہ دار تھے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے لیے خونی رشتہ اللہ کی محبت میں بے معنی ہو گئے۔ وہ اپنے بیٹوں، بھائیوں اور باپ کے خلاف صف آرا ہوئے۔ صرف ایک رشتہ باقی رہا جو اللہ کی ذات سے تھا۔ اس جنگ میں کافروں کو سخت نقصان اٹھانا پڑا۔ ابو جہل اور عتبہ جیسے بڑے بڑے سردار قتل ہوئے۔ قریش، ان سرداروں کے قتل کے بعد قریش نے سفر ڈال دی۔ مسلمانوں نے ان کو گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ قریش کے بڑے معتبر لوگ گرفتار ہوئے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے 14 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت پائی، جبکہ قریش کے بڑے سرداروں سمیت 70 لوگ مارے گئے اور اس قدر گرفتار ہوئے۔ اس جنگ کے بعد قریش کا نشہ ہرن ہو گیا۔ بدر کی فتح سے مسلمانوں کی قسمت کا پاسا پلٹ گیا۔ اب وہ محض دین اسلام کے مبلغ ہی نہ تھے بلکہ ایک سیاسی طاقت کی حیثیت بھی اختیار کر چکے تھے۔ انہوں نے ظالمانہ قوت کو مٹا کر عدل و انصاف کی سلطنت قائم کرنے کی بنیاد رکھ دی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے لیے کئی پہلو سے سبق اور نئی راہیں موجود ہیں۔ ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں سے اچھا سلوک کرنے کا حکم فرمایا، تو دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیہ دے کر انہیں چھوڑنے کا حکم بھی دیا۔ جو نادار تھے اور پڑھے لکھے تھے ان کو فدیے کے طور پر 10 بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری دی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کو کتنی اہمیت دیتے تھے۔ اس معرکہ میں 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے لیے آ رہے تھے، تو قریش نے ان کو اس وعدے پر جانے دیا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر جنگ نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہ بات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو آپ نے افرادی قوت کی کمی ہونے کے باوجود انہیں جنگ میں حصہ لینے سے روک دیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ اور اپنی بات پر قائم رہنے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آج اگر ہم تھوڑی دیر کو یہ سوچیں کہ اس زمانے میں 17 رمضان کو مسلمان کس قدر مشکلات کا شکار تھے، نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پہننے کو ڈھنگ کا کپڑا، نہ رہنے کو مکان، نہ زندگی گزارنے کے لیے تحفظ کا کوئی سائبان تھا، ہر طرف دشمن ان کی طاق میں تھے کہ کس طرح ان کو نیست و نابود کر دیا جائے۔ ان حالات میں انہوں نے محض اپنے جذبہ ایمانی کی بنیاد پر اتنی بڑی فوج سے یہ جنگ لڑی اور فتح حاصل کی۔ آخر ہم بھی تو اسی دین کے پیروکار ہیں، اسی اللہ کو ماننے والے ہیں، پھر کیوں ہم اس قدر بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود اتنے بے بس اور ذلیل و خوار ہیں؟ اس بارے میں ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ یہ محض ایک تاریخی واقعہ ہی نہیں کہ جس میں مسلمانوں نے اپنے خون بہا کر فتح حاصل کی، بلکہ ہم سب کے لیے ایک پیغام بھی ہے۔ ناظرین، میں نے آپ کے سامنے جنگ بدر کا ایک مختصر سا واقعہ پیش کیا۔ اس طرح کی نئی معلومات کے لیے آپ ہمارا چینل زبیر نذیر سر کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ آپ کو اس طرح کی اسلامی تاریخ اور نئی معلومات مل سکے۔ میں زبیر نذیر سر ملتا ہوں آپ کو نئے ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔